بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے شہزادی سلطانہ کی۔ شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شہابی اور بال سنہری تھے۔ وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگا ہو۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز اور نخرے سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھی جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کونے میں سوتی اور بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ بادشاہ اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑی لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ بھی دیا تھا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی۔ باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات ناپسند آتی تو دانت پیس کر اس کی چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا ہی کہانی مانتی تھی۔ بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بھی بات نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کرتے رہے کہ وہ ابھی بچی ہے اور اکلوتی بھی ہے، اور شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کو اس دن پریشانی ہوئی جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا۔ اس تقریب میں وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بےعزتی ہوئی تھی۔ وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کو ڈانٹا تو شہزادی اس سے بدتمیزی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور غریبوں کی خدمت کرنے والا ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی اور بد اخلاق اور بد زبان ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگ گئی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی ان کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعہ کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش بھی کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ چاپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چاپ دے کر ایک روز اس کے ایک وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے۔ امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟
शहजादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जापना, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुद सर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और कुछ सख्त लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज़ भी कोई चीज़ होती है। ये कहकर बादशाह वहाँ से तेज़ तेज़ चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने उसे सहमा दिया था। हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मलका से की। मलका तो खुद उसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज़ सीख लो। शहजादी सुल्ताना माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा, मलका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मलका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदमिजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मलका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और उसकी आंखें नम हो गई और वो खामोश हो गया। इन तमाम वाक़यात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। उसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले बादशाह की हिदायत पर मलका ने शहजादी सुल्ताना को यह इतला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो फट पड़ी। हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। अब मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बग्गी में बिठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। शहजादी सुल्ताना इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही उसने नज़र भरकर अपने दूल्हे को देखा। और तो और वो रुखसती के वक्त बादशाह और मलका से लिपट कर रोई भी नहीं। उसकी ये वजह नहीं कि उसको डर था। शहजादी का तो किसी ने बनाव सिंगार भी नहीं किया था। शहजादी की रुखसती के वक्त वो रोई भी नहीं थी। बग्गी में बैठी तो उसने कुन आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हसीन और जमील नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए हुए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा किसी चीज़ का खौफ महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद बग्गी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो इस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो वो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीज़ें नहीं है कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारे काम मैं खुद करता था और अब तुमसे करवाया करूँगा। मैंने ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्की बकी रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नरम पड़ गया था। मेरी तकलीफ़ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसे ही होती हैं। गल न समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्गी से नीचे उतरते हुए कहा, और लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी?
کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے سے ہوتی؟ تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو، شہزادی نے چینک کر کہا۔ میں تو منہ پر ہی کہوں گا، لوگ تو تمہیں پیٹھ پیچھے بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں اور میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی کوئی بھی شادی کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈال دی ہے، اب زندگی بھر بھگتوں گا۔ لکڑہارے کی یہ توہین امیز باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہارا اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شہزادی سے بولا، تم نے اگر رونا دھونا بند نہ کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ شیر چیتے دن میں تو نہیں، البتہ رات کو ضرور باہر نکل آتے ہیں۔ اس کی دھمکی کار آمد ثابت ہوئی۔ شہزادی نے رونا بند کر دیا۔ لکڑہارا اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور اس سے بڑا اس کا سین تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ چپ ہی بیٹھی رہی تھی۔ کھانے کے بعد بولی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، مگر ابا حضور اور امی حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی بھول گئی ہو؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ تم اکلوتی تھی، اس لیے وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اپنی من مانی کرنے لگی، اور یہ من مانیاں بڑھ کر بدتمیزیوں میں تبدیل ہوگی۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں، اور ضد کرتے بچے اچھے بھی لگتے ہیں، مگر تمہارے جیسی بڑی لڑکیاں ضد کرتے ہوئے کتنی واحیات لگتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو مارنے والے بیل کے آگے ڈال دو، تاکہ وہ ان کو خوب ٹکرے مارے اور مزہ چکھا دے۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی۔ تم میری بےزتی کر رہے ہو، اب تم میری بیوی ہو۔ تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس کے لیے کر رہا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد کرو اس سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ لکڑہارے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ اس دن ہمارے محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بد دعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کو احساس ہونے لگ گیا تھا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے، مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اپنی یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنے پڑے گی تاکہ اتنے پیسے ملیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک طرح سے چلیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا۔ اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے انہیں خریدنے آئے تو انہیں فروخت کر دینا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ایک لکڑہارے کے بولنے کی آواز اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے دکان سے منگوائی تھی، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کا شرم سے منہ سرخ ہو گیا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا لکڑہارا شوہر کیا سوچے گا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا پکانا بھی نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے سین میں جھاڑو دے رہی تھی، مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا ہوا تھا، مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔
اس کے چہرے پر وہ پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ بیر اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیے۔ انہیں میں نے جنگل میں سے تمہارے لیے توڑا ہے۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو واقعی بڑے مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جل ترنگ بجنے لگا ہو۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوایا ہے۔ اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں اور وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دی ہیں اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں گے؟ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں۔ تم وہاں جاؤ گی تو تم وہیں رہ جاؤ گی اور میں پھر کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا اور گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی۔ میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کے ایک زور کی چیخ مارے، مگر اس نے حوصلہ کیا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے ہم کل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس کی اس بات پر وہ بولی، اس کی تم فکر مت کرو، میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کی ہوئی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں، میں وہ بھی لیتے آؤں گی۔ اگلی روز وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی اور وہ بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپیٹ لیا اور بولا، غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ بابر ہم تمہارے بہت مشکور ہیں کہ تم نے شہزادی کو رائے راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرانگی سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر بادشاہ نے کہا، بیٹی ہمارے وزیر نے ہی ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ شہزادی نے ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں اس نے اشرفیاں تقسیم کی اور وہ سب بھی بہت خوش ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا، اپنے گھر، جہاں ہماری مرغیاں ہیں اور محلے میں وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ بہت دنوں بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی۔ خیر بادشاہ نے دوبارہ ان کو وہاں نہیں بھیجا۔ مرغیاں اس نے اپنے محل میں ہی منگوا لی تھی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکے کو جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لایا کرتا تھا، شہزادی نے بہت سے تحفے بھجوا دیے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر اور شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔